اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھ لیں یا پھر سن لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے تیسرا جمعۃ المبارک کے دن کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یعنی کہ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے آج 20 رمضان جمعہ کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، سب سے پہلے آپ کو جمعہ مبارک۔ اب میں آپ کے ساتھ جمعہ کے دن کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت ہی فائدے حاصل ہوں گے۔ آج کا عمل، آج کا وظیفہ خاص طور پر قرآنی کلمات، قرآنی آیت حامیم لا ینصرون پر منحصر ہے۔ انشاءاللہ اس کو اس طرح پڑھنے سے اللہ کی ایسی غیبی مدد حاصل ہوگی کہ آپ اللہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگیں گے تو اللہ کی ذات آپ کو ضرور عطا کرے گی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، قرآن پاک کا ایک ایک لفظ پڑھنے سے ہمیں بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ان قرآنی کلمات میں، قرآنی الفاظ میں بہت زیادہ فضیلت ہے، برکات ہے، بشرط یہ کہ اگر ہم کامل یقین کے ساتھ اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ کی ذات ہمیں ضرور عطا کرتی ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ہر چیز کا ایک مقصد اور خلاصہ ہے، اور قرآن کا خلاصہ حامیم ہے۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص اپنے اہل عیال کی رہائش کے لیے جگہ تلاش میں نکلا تو کسی ہرے بڑے میدان کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا کہ اچانک آگے بڑھا تو روزات اور مسات، یعنی ایسے باغات کہ جن کی زمین میں اگنے کا مادہ سب سے زیادہ ہے، ان کو دیکھ کر کہنے لگا، میں تو بارش کی پہلی ہی ہریالی کو دیکھ کر تعجب کر رہا تھا، یہ تو اس سے بھی عجیب تر ہے۔ تو اس سے کہا جائے گا، پہلی ہریالی اور سرسبز کی مثال امیل قرآن کی مثال ہے، اور روزات اور مسات کی مثال قرآن میں الف لام ہا میم کی مثال ہے۔ اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میں تلاوت قرآن کرتے ہوئے الف لام اور ہا میم پر آ جاتا ہوں تو گویا ان میں میری بڑی ہی تفریح ہوتی ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ عمل، یہ وظیفہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ ہر بلا سے محفوظ رہیں گے، دشمن سے آپ کی حفاظت ہوگی، توبہ کی امید کے لیے بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے بھی یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات سے اپنی ہر دعا کو قبول کروانے کے لیے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ آپ اللہ رب العزت کی ذات سے جس جائز دعا کے لیے دعا مانگیں گے، آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اللہ کے خزانوں سے آپ جو مانگیں گے، اللہ رب العزت کی ذات آپ کو اپنے خزانوں سے عطا کرے گی، بشرط یہ کہ آپ اللہ سے کامل یقین کے ساتھ دعا مانگیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، اور آسمان اور زمین کا نور ہے، جنت کی کنجی ہے، دعا رحمت کی کنجی ہے، اور وضو نماز کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کریں اور بہت سے فائدے حاصل کریں۔ اب میں آپ کے ساتھ پہلا عمل، پہلا وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے ہر بلا سے محفوظ رہنے کے لیے اور دشمن سے حفاظت کے لیے کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کو فائدہ ہوگا۔
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضرت محلب بن ابی صفرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے ایسے شخص نے روایت کی کہ جس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ اگر رات میں تم پر چھاپا مارا جائے تو تم حامیم لا ینصرون پڑھ لینا، جس کا حاصل لفظ حامین کے ساتھ یہ دعا کرتا ہے کہ ہمارا دشمن کامیاب نہ ہو، اور بعض روایات میں حامیم لا ینصرون بغیر نون کے بھی آیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جب تم حامیم کہو تو دشمن کامیاب نہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حامیم دشمن سے حفاظت کا قلعہ ہے۔ بحوالہ ابن کثیر۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ اللہ رب العزت کی ذات سے اصلاح اخلاق کے لیے خاص عمل یہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، تو اس کے لیے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ ایک مختصر سا واقعہ شیئر کروں گی کہ حضرت عمر کے پاس ایک شامی کبھی کبھی آیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ لمبی مدت تک وہ آیا ہی نہیں، تو امیر المومنین نے لوگوں سے اس کا حال پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ اس نے باکثرت شراب پینا شروع کر دیا۔ حضرت عمر نے اپنے کاتب کو بلا کر کہا کہ لکھو یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے فلاں بن فلاں کی طرف، بعد از السلام علیکم، میں تمہارے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں کہ جس کے ساتھ کوئی معبود نہیں، جو گناہوں کو بخشنے والا، توبہ کرنے والا، سخت عذاب والا، بڑے احسان والا ہے، کہ جس کے سوا کوئی اللہ نہیں، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ خط اس کی طرف بھجوا کر آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو متوجہ کرے اور اس کی توبہ قبول فرمائے۔ جب اس شخص کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط ملا تو اس نے اسے بار بار پڑھنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی سزا سے ڈرایا بھی ہے اور اپنی رحمت کی امید دلا کر گناہوں کی بخشش کا وعدہ بھی کیا۔ کئی مرتبہ پڑھ کر روئے، پھر توبہ کی اور سچی پکی توبہ کی۔ جب حضرت عمر فاروق کو یہ پتا چلا تو آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا اسی طرح کیا کرو، جب تم دیکھو کہ کوئی مسلمان بھائی لغزش کھا گیا تو اسے سیدھا کرو اور مضبوط کرو، اور اس کے لیے اللہ سے دعا کرو، شیطان کے مددگار نہ بنو۔ بحوالہ ابن کثیر۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ تھی ان چند کلمات کی فضیلت برکات۔ اب میں آپ کے ساتھ خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جس کی برکت سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ آپ اللہ رب العزت کی ذات سے جو دعا مانگیں گے وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ، یا استغفر اللہ، آپ ان میں سے کوئی ایک تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 100 مرتبہ استغفار کرنی ہے۔ استغفار کرنے کے بعد آپ نے حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون 41 مرتبہ آپ نے قرآنی آیت کو، قرآنی لفظ کو، حروف مقطعات کو پڑھنا ہے۔ آخر میں آپ نے درود پاک کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے دشمن سے نجات پانے کے لیے خصوصی دعا مانگی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے جائز مقصد کے لیے دعا مانگے، رزق میں خیر و برکت کے لیے دعا مانگے، صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والے بننے کے لیے دعا مانگے، اللہ کے دین کو پھیلانے والے بنے، اس نیت سے دعا کرے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی مقصد ہے اس کے لیے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کامل یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ بہت سے فائدوں سے مستفید ہوں گے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے نماز عصر کے فوراً بعد کرنا ہے، کیونکہ اس وقت میں خاص طور پر دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، تو آپ اس وقت میں یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔